نہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے کرو نا، ہندوستان میں اب ہندوؤں کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان دوسرے درجے کے شہری ہیں، بلکہ تیسرے درجے کے آپ لوگوں نے رکھا ہے ان لوگوں کو، تو آپ ان کو ذرا زبردستی ہندو بنا کے دکھاؤ نا، حکومت کے زور پہ، تلوار کے زور پہ۔ اگر ایسا ہوتا نا، لوگ اگر زبردستی تلوار کے زور پہ اپنا دھرم چھوڑ دیتے تو آج ہندو پھر سارے مسلمانوں کو ہندو بنا لیتے۔ آپ کی جو گھر واپسی کی تحریک چلی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ آر ایس ایس اور یہ بجرنگ دل اور شیو سینا، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کا کام ہے؟ یہی تو کام ہے، یہ کر کے دکھائیں لوگوں کو زبردستی مسلمان، ڈنڈے کے زور پہ اور گولی کے زور پہ، حکومت کے زور پہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے مودی جی ہے نا، مودی جو ہے یہ سب کو ہندو بنا لیتا سارے مسلمانوں کو۔ یہ غلط باتیں ہیں ساری، کوئی گولی کے زور پہ، تلوار کے زور پہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمارا اللہ رسول پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ہم تو کسی ایسے لعنتی کی، خبیث کی کوئی ویڈیو دیکھنے کی ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ کہ ہم ایسی ان کی ویڈیو دیکھیں یا اپنے نبی کے بارے میں ایسی بات سنیں۔ ان خبیثوں کو ہم تو پیشاب کرتے ہیں ان لوگوں پہ، لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ویڈیو یہاں بینڈ ہے پاکستان کے اندر، یہ چل ہی نہیں سکتی۔ یہ مرتد اور ملحد لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، الٹے راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ ہاں جی ملک جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، میں نے آپ کے وائس میسج سنے ہیں، تو ایک تو یہ گزارش ہے، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جی یہ ویڈیو اس لیے بین ہے کہ ہمارے پول نہ کھل جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ تو یہ پول وول کی تو مسئلہ نہیں ہے، نہ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا پول ہے اسلام کا، اور نہ کوئی ایسی کمی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کے سمجھنے میں، آپ لوگوں کی عقل میں، آپ لوگوں کا مینٹلی لیول ایسا ہے، اور آپ لوگوں کی جو ایک برین واشنگ ہوئی ہے ایک اسپیسیفک ایٹماسفیئر کے اندر، یہ اس کا صرف فرق ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا ایمان نہیں ہے اسلام کے اوپر، اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر، قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ تو اس وجہ سے وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں، اور آپ کا وہ لیول بھی نہیں ہے کہ آپ اسلام کو سمجھ سکیں، کیونکہ آپ اپنی دنیا میں گھومے، آپ کی بھی جو تربیت ہے برین واشنگ ایک اسپیسیفک ماحول میں ہوئی ہے، تو آپ نے اسی طرح، اسی کسوٹی پہ آپ نے پرکھنا ہے نا اسلام کو، اسی طرح، کیونکہ آپ نے نیوٹرل ہو کے تو دیکھنا نہیں ہے۔ تو وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غلاظت اور بکواس اور گندگی منہ سے نکالتے ہیں نا اسلام کے بارے میں، خدا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو وہ ہم لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے بین ہے، تاکہ ہمارے جذبات میں اشتعال نہ آئے، مجروح نہ ہو۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے، یا وہ جو بکواس کرتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک تو نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہم اپنے نبی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا سینٹنس برداشت نہیں کر سکتے جس سے نبی کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی ہو، یا ان کے بارے میں کوئی بے ادبی سے بات کرے، یا ان پہ کوئی ایسی کیچڑ اچھالے۔ ہاں، اگر اچھے طریقے سے، تمیز کے ساتھ، دائرے کے ساتھ، لمٹ کے اندر اچھے طریقے سے اگر بات کرے گا تو ضرور سنیں گے۔ اگر کوئی بدتمیزی سے نام لے گا، یا بدتمیزی سے ہمارے نبی کا، قرآن کا، اللہ کا، اسلام کا نام لے، تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ایسے بدتمیز آدمی سے۔ وہ اس وجہ سے ویڈیوز بین ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور مجھ سے بات کریں، میرے ہریانوی بھائی ہیں آپ، لیکن آپ نے ہمارے جذبات کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کا، آپ نے یہاں نا اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے نام لینا ہے۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں بات کریں، ہمارے نبی کے بارے میں بات کریں، تو بالکل بھی اس کے اندر کوئی بدتمیزی یا کوئی ڈی ویلیو نہیں کا اثر نہیں نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، ان پر ہماری جان، مال، سب کچھ قربان ہے۔ اور جو ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے گا، ہم بھی اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، اور جو ان کے ساتھ بے ادبی کرے گا تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بھائی بھی ہو، اس سے ہمارا چاہے خونی رشتہ ہو یا جس قسم کا بھی رشتہ ہو، تو اس سے وہ رشتہ اس طرح قائم نہیں رہے گا۔ تو بات صرف یہ کہ ویڈیو اس لیے بین ہے کہ ان کی جو بکواس ہے نا وہ ہمارے کانوں میں نہ پڑے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر یہ سچے لوگ ہوتے تو ان کے پیچھے ایک کراؤڈ ہوتا، اور یہ دوسرے لوگوں کو اپنے جیسا بنا لیتے۔
یہ ایسے کتنے لوگ ہیں گنتی کے، یہ چند انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو یورپ سے متاثرہ، مغرب سے متاثرہ اور سائنس سے متاثر ہو کے، یا زمانے کی جو ہوا جس طرف چلی اس سے متاثر ہو کے اپنے مذہب سے دور ہو گئے یا اس کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کو بھول گئے۔ ان کی تو بنیاد یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر پہندے کے لوٹے، جس طرف ان کو ٹھوکر ماری جائے اس طرف یہ گر جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ تو یہ یہ نہیں کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے ویڈیو بین ہے، تاکہ ہمارے جذبات میں اشتعال نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے آپ نے کہ اسلام کے علاوہ اور بھی دھرم ہے، اور بھی دنیا ہے، اور بھی مقصد 500 ملکوں کے علاوہ یا 50-55 سوری آپ نے کہے کہ مسلم ملک ہیں، ان کے علاوہ بھی دنیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مسلمان پوری دنیا میں پھرتے ہیں، اور پوری دنیا اسلامی ممالک میں آتی جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ کے ہندوستان میں بھی اب بھی مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، اور آپ پوری یورپ میں دیکھ لیں، مغربی دنیا کے اندر دیکھ لیں، اسلام بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ جو جھوٹی چیز ہوتی ہے تو اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، جس طرح آپ نے کہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ پراؤڈ ہے ایز اے مسلم، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے ہمیں سچا دین دے دیا، پکا دین دے دیا۔ دیکھو جس کو اس دنیا میں یقین نہیں نہ آئے گا، مرنے کے بعد انشاءاللہ ضرور یقین آ جائے گا۔ جب مرنے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلے گی نا، تو پھر اصل آنکھ کھلے گی۔ جب دوبارہ اللہ پاک اس کو زندہ کریں گے تو وہاں یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو اس دنیا میں یقین نہیں آئے گا، یہ تو مرنے کے بعد ساری حقیقت کھل جائے گی۔ پھر یہ لوگ کہیں گے جو اب اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، تو مرنے کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ پاک ہمیں دنیا میں تو دوبارہ واپس بھیج، اب ہم تو اس کو راضی کر کے واپس آئیں گے، ایک موقع دے دیں۔ لیکن مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہوگا، پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہی آپ کے قبول کرنے نہ کرنے کی، ہم آپ کو زبردستی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ کی اپنی تھنکنگ ہے، تو اس میں ہم آپ کو زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا وہ لیول نہیں ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا جی کہ سارے مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم نے کون سا چوڑی پہن رکھی تھی۔ تو جیسے مہارانا پرتاپ سنگھ کا آپ نے نام بتایا، اور بھی لوگوں کے نام بتائے، تو یہ تو وہ تھے نا لوگ جو ان کے اپنے انڈر ایک پورا علاقہ تھا۔ وہاں تک تو چلو ہم مان لیں آپ کی بات کہ جی یہاں مسلمانوں کا زور نہیں چلا، ان لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی، انہوں نے مسلمانوں کا پورا مقابلہ کیا، اور کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے کیا ہے مقابلہ۔ اور یہ بلکہ مسلمانوں کے قابض ہونے کے بعد بھی، جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں بنی ہے، پھر بھی یہ جو راجپوت تھے یہ برائے نام ان کے انڈر رہے، یہ ان کے انڈر پوری طرح نہیں رہے، یہ برائے نام ہی رہے راجپوت، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے پوروج ہیں، ہم ان پہ پراؤڈ ہے، ایسی بات نہیں، ان کی بہادری پہ، دلیری پہ۔ اچھا چلو یہاں تک تو مان لیے کہ یہاں تو مسلمانوں کا زور نہیں چلا۔ تو جہاں مسلمانوں کا زور چلتا تھا، جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، میں نے یہ کہا تھا کہ دلی جو تھا وہ دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا مسلمانوں کا، وہاں بھی تو ہندو تھے نا، زور زبردستی میں وہاں تو مسلمان کر سکتے تھے نا، وہ تو بادشاہ بھی وہیں ہوتے تھے، کیپٹل بھی وہی تھا۔ میں دلی کی مثال، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی ہندوؤں کی اکثریت رہی ہے، دلی میں آج تک بھی ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے کہ دلی میں تو کوئی مہارانا پرتاپ نہیں تھا، پرتھوی راج چوہان نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، اور جو دوسرے بڑے بڑے نام آپ نے، وہ لوگ دلی میں نہیں تھے، وہ اپنے اپنے ایریاز میں تھے، ان کے اسپیسیفک ایریا تھے۔ تو یہاں دلی میں تو وہ کر سکتے تھے نا۔ یا دوسری بات، ایک اور مثال دوں آپ کو چھوٹی، کہ جیسے ہمارا باڑو ہے، صدیوں سے، آج سے 550 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بھی ہندو ہمارے ساتھ رہتے رہے، حالانکہ وہ چھوٹی کاسٹیں تھی، ٹھیک ہے نا، جیسے لوہار ہے، نائی ہے، جوگی ہے، اور دوسرے لوگ تھے، بالمیک تھے، چوڑے چمار وغیرہ یہ لوگ تھے۔ تو اگر مسلمانوں کا یہ ویو ہوتا زبردستی مسلمان کرنے کا، تو یہ باڑو کے سارے پھر جتنے ہندو ہیں، اب تک ہندو ہیں وہ، تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے، یا ان کو مسلمان کرتے، یا پھر یہ مار دیتے ان کو، راجپوت سارے مسلمان، ان دوسری کاسٹوں کو، چھوٹی ذاتوں کو۔
یا ان کو گاؤں سے نکال دیتے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بات کہ دیکھو حکومت میں آنے کے لیے تو تلوار چلانی پڑتی ہے، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے تلوار چلانی پڑے گی حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے۔ باقی حکومت آنے کے بعد ٹھیک ہے، اب وہ لوگوں کو اسلام میں لانا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ لوگوں کی مرضی پہ ڈپینڈ کرے گا۔ اب وہ لوگ کسی کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوئے یا کسی کی تبلیغ سن کے اللہ والوں کی، تو یہ جو اورنگزیب کے زمانے میں جو ہندو مورخین جو تاریخ دان اس پہ الزام ڈالتے ہیں نا، وہ بہت اللہ والا تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا بادشاہ اورنگزیب جو تھا۔ اس کے زمانے میں تبلیغ بہت زیادہ ہوئی، دعوت بہت پھیلی ہے، زبردستی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ جو ابو علی قلندر ہیں کرنال میں جن کا دربار ہے، یہ بھی اللہ والے تھے، ان کے ہاتھوں پہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بڑے بڑے نام بتائے، بے شمار اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے، علماء تھے جنہوں نے دین کی دعوت دی، خوبی بتائی اسلام کی، ان کے اخلاق کو، کردار کو، ان کی دعوت کو سن کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد فلاں فلاں جو ہے وہ دوبارہ وجے نگر کی آپ نے اگزامپل دی ہے، تو وہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ گنے ذرا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس کے مقابلے میں جو اگر چلو واپس ہندو دوبارہ بن بھی گئے، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے، وہ کتنی پرسنٹیج ہے ان لوگوں کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ اس وقت کتنے کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں، کتنے کروڑ ہمارے پاکستان میں، ٹھیک ہے، 20-22 کروڑ کم از کم، اور اس سے زیادہ بنگلہ دیش میں، اور اس سے زیادہ 30-35 کروڑ آپ کے ہندوستان میں۔ یہ کتنے لوگ مسلمان ہیں، تو کتنے لوگ ان کے مقابلے میں واپس ہندو بنے، وہ بھی ذرا مجھے تعداد بتائیے گا۔ ایک وجے نگر کی تو آپ نے اگزامپل دی ہے، تو یہ لوگ اگر وہ مذہب میں سچائی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہندو دھرم میں سچائی ہوتی، جہاں سے یہ واپس یعنی کہ مسلمان ہوئے تھے کنورٹ ہو کے ہندو دھرم سے، تو یہ ساتھ ساتھ ہی رہ رہے تھے نا، کتنی صدیاں ساتھ رہے ہیں، 1000 سال یہ ہندو مسلمان اکٹھے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1000 سال پہلے مسلمان ہندوستان پہ آئے، حملہ آور ہوئے 10ویں 11ویں صدی کے آس پاس، تو جب سے لے کے اب تک ہندو دھرم ان کو متاثر نہیں کر سکا، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں نے، اسلام نے اس کو متاثر کر لیا ہندوؤں کو۔ تو اس کی بھی تو آخر کوئی وجہ ہوگی نا، اگر اسلام میں کوئی سچائی نہ ہوتی، حقیقت نہ ہوتی، سچائی نہ ہوتی، تو لوگ واپس چلے جاتے، چاہے وقتی طور پہ تلوار کے ڈر سے ہو گئے تھے، بعد میں مولویوں نے، علماء نے جتنی بھی محنت کی کٹر پن میں پیدا کر لیا، لیکن ساتھ ہندو بھی تو رہ رہے تھے نا، ہندو پنڈت بھی تھے، برہمن بھی تھے، مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں تھے، تو وہ ان کو کیوں نہیں متاثر کر سکے؟ کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا، ساتھ ہی اگر حق بھی تھا، سچ بھی تھا ہندو دھرم، اور ادھر یہ چلو ہم وقتی طور پہ کہ جھوٹا مذہب تھا اسلام، ٹھیک ہے جی، تلوار کے زور پہ ان کو مسلمان کیا گیا، تو ہندوؤں کو دیکھ کے دوبارہ مسلمان ہو جاتے۔ اگر ہندو میں اتنی سچائی ہوتی تو یہ خامیاں ہندو دھرم میں بھی تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ذات پات کا سب سے بڑا فالٹ جو ہے نا، ذات پات کا، یہ ہندو دھرم میں تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اسلام کے اندر برابری ہے، مساوات ہے، ایکویلٹی ہے، اسلام میں سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہاں صرف اس بندے کی ویلیو ہے، صرف اس بندے کی، کہ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ رسول کی زیادہ مانتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے جی، اور برے کاموں سے بچتا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، یعنی کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی ویلیو باقی مسلمانوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ سارے مسلمان ہونے کے ناطے سے سارے برابر ہیں، جبکہ ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے، وہاں کوئی برہمن ہے، کوئی اپنا کھشتری ہے، اور کوئی ویش ہے، اور کوئی شودر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نفرت تو جو تھی نا، جو سب سے بڑا فالٹ تھا ہندو دھرم میں، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو وہ دیکھو، برہمنوں نے ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی ہندو دھرم کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، چاہے برہمن جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، برہمن ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی ویلیو ہے، وہ چاہے کسی بھی خاندان ہو، چاہے غلام ہے، چاہے چھوٹی کاسٹ سے ہے یا بڑی کاسٹ سے ہے، ہاں اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے معزز ہے، سب سے بڑا ہے وہ۔ ہمارے تو بڑے یہ بھی بتاتے تھے کہ اتنا تھا کہ اگر ایک شودر جو ہے نا، شودر ہوا کے رخ پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا اپنے کسی بڑے کے سامنے، جو چودھری تھا، گاؤں کا بڑا کو راجا تھا،
یا جیسے برہمن ہو گئے یا راجپوت ہو گئے، ان کے مخالف سمت میں کھڑا نہیں ہو کہ مجھے جو ہوا لگ کے اس کو نہ لگ جائے. نئے کپڑے ڈالنے کی اجازت نہیں تھی گاؤں میں ان لوگوں کو، اتنا ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا. یہ انسانیت کے ساتھ زیادتی نہیں تھی؟ تو ہندو دھرم میں بھی فالٹ تھے. ٹھیک ہے، آپ اس کے وکالت نہیں کریں، لیکن میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں اسلام کا اور ہندو دھرم کا. تو جناب اگر زور زبردستی پہ کیا ہوتا نا، اگر چلو ادھر علماء مولوی محنت کر رہے تھے تو ادھر پنڈت بھی تو محنت کر رہے تھے، براہمن بھی تو محنت کر رہے تھے، اور ان کا بھی کلچر معاشرت لین دین ان کے ساتھ ساتھ تھا نا. اگر ایک گاؤں تھا اس میں 100 گھر ہیں تو 60 ہندوؤں کے تھے، 40 مسلمانوں کے ہوتے تھے. 60 اگر مسلمانوں کے تو 40 ہندوؤں کے اکٹھے رہ رہے تھے. تو پھر یہ دوبارہ کنورٹ ہو جاتے ان کی اچھائی کو دیکھ کے. تو مجھے آپ کی اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، اگر میری اس بات میں آپ کو کچھ نظر آئے تو آپ نے مجھے اس کا رپلائی ضرور کرنا ہے. تو یہ میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں ہوں کہ جی مولویوں نے محنت کی اور کٹر پن پیدا کر دیا. بھی کٹر پن چلو پیدا کر دیا تو ہندو بھی تو ساتھ ہی تھے نا، یا بیچ میں کوئی دیواریں کھنچ گئی تھی؟ لین دین مرنا جینا تو ان کا اکٹھا تھا نا. اور پھر آپ نے کہا جی کہ یہ تو ہر دھرم کہتا ہے اور ہر انسان یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. یہ تو کامن چیزیں ہیں، اسلام نے کون سا کوئی انوکھی بات کی ہے؟ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، دھوکہ نہ دو. تو پھر آپ خود مان لیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں نیکی کی، سچائی کی، اور یہ ساری خوبیاں اسلام یہ کہتا ہے، اور انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو اختلاف کیا ہے اسلام سے؟ مجھے آپ نے ابھی تک نا کوئی زیادہ کو ہائی لائٹ نہیں کی مین چیز کہ بھی اسلام کے میں اس وجہ سے میں مخالف ہوں، اس وجہ سے میں اسلام کے اور مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ فالٹ ہے. ابھی تک آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کوئی مین فالٹ. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام سچائی کی، نیکی کی اور اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں. تو مجھے بتائیں تو صحیح آپ کا اسلام سے اختلاف کیا ہے؟ کوئی مین وجہ بتائیں کہ اسلام کو آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسرا پھر آپ نے یہ کہا جی کہ آپ دعویٰ کرتے ہو جی اسلام اللہ کا سچا مذہب ہے. سچا، وہ تو ہر دھرم خود کو سچا کہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہر دھرم والا یہی کہے گا کہ میرا مذہب سچا ہے. تو فیصلہ تو دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلے کا دن ہے روز قیامت، حشر. ہمارا ایمان ہے اس پہ، آپ کا نہیں ہے، اور نہ آپ اس کو مانو گے ابھی. ٹھیک ہے نا، اللہ کرے اللہ آپ کے دل میں ہدایت ڈالے، سیدھے راستے پہ اللہ آپ کو چلائے. ہماری دعا ہے کہ ہم نے مرنا ہے سب انسانوں نے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک دن آئے گا جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کو اللہ پاک توڑ دیں گے، اور میدان حشر قائم ہوگا. اس دن یہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، غلط صحیح کا، حق کا اور نا حق کا، کفر کا اور باطل کا. ٹھیک ہے، اس دن یہ فیصلہ ہوگا. اس دن سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ جتنے کفار ہیں نا، جتنے کفار ہیں، یہ سب کہیں گے، حسرت کریں گے کہ یا اللہ میں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، اب ہم نیک کام کر کے واپس آئیں گے، تیری مان کے آئیں گے. لیکن وہ دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، یہ دنیا کے اندر صرف ایک موقع ہے. تو یہ بات اس دن کھلے گی. باقی جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے، اللہ وہ ان کے دنیا میں بھی دل میں ڈال دیتے، ان کو دنیا میں بھی سمجھ آ جاتی ہے. جن کے دلوں سے سیاہی کے پردے، جہالت کے، گمراہی کے یہ پردے اٹھ جاتے ہیں نا، اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں، اور جن کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے مسلمان اس وقت ہیں وہ سارے کو جدی پشتی تو مسلمان نہیں ہے نا. کتنے بے شمار لوگ ہیں جو دوسرے مذہبوں کو چھوڑ کے اسلام میں ہیں، اور بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اب بھی آپ کے ہندوستان میں، پھر پورے یورپ میں بھی. آپ پرسنٹیج دیکھ لیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہم ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ سرچ کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو یہ تو فیصلہ جو ہے نا اپنا ملک جی، انشاءاللہ یہ قیامت والے دن ہو جائے گا. اس دن لوگ یہ خواہش کریں گے اور شیطان کو شکوہ کریں گے کہ بھئی تو ہمیں دوزخ میں لے کے آیا. تو شیطان کہے گا بھی میں تو نہیں لے کے آیا تمہیں، ہاں جی تم خود آئے میرے پیچھے. تو یہ بھی انشاءاللہ بات واضح. اور پھر آپ نے کہا جی کہ دیکھیں جی یہ عرب لوگ جو ہیں، یہ اگر پیٹرول نہ نکلتا وہ گدھے کی سواری کر رہے ہوتے اور فلاں، اور پاکستان میں ایسے اور ویسے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عربوں پہ نا اللہ کے نبی کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے نا، تو وہ ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے اللہ پاک یہاں کے رہنے والوں کو نا غلہ، پھل اور یہ چیزیں ساری ان کو عطا فرما. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. ٹھیک ہے، واقعی. ہاں جی ندیم چوہان جی، یہ بات اب میں نے آپ کی سن لی بھائی، میسنجر والی بھی اور یہ واٹس ایپ والی بھی. ہاں، تو میں ٹائم نکال کے تھوڑا سا اس کے
جواب تیار کروں گا. ہاں پھر فرصت سے بیٹھ کے پھر یہ آپ کو یہ ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیجوں گا. تب تک آپ انتظار کریں اور میرے لیے دعا مانگیں تاکہ میرے کو اللہ ہدایت دے. یہ ساری اللہ کی غلطی ہے, اللہ میرے کو ہدایت نہیں دے رہا. دیکھ لو میں نے تو قرآن پڑھ لی تھی. تھوڑا سفارش لگاؤ یار, ہمیں دو جگ کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, اس کا میں جو وستار سے آپ کو جواب بھیج. ہاں جی رانا جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ یہ جو آخری سوال کا جواب تو میں نے ادھر بھیج دیا تھا میسنجر میں, وہ آپ نے سن لیا ہوگا. نہیں تو اس کو ضرور سن لینا کہ آپ کے پاس کون سا نظام ہے, کون سا سسٹم ہے. تو وہ سائنس کا سسٹم ہے, ہیومنزم کا سسٹم ہے. اب کچھ آپ کے کئی اعتراضات تھے چھوٹے چھوٹے, تو میں نے سوچا کہ ان کو بریف میں کور کر لوں. تو کچھ پوائنٹ سے بنائے ہیں, میں آپ کو پیش نظر کرتا ہوں. پہلا ہے ویڈیو بین. اسلام کی پول کوئی نہیں ہے, یہ مینٹل لیول نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ آپ نے بات بتائی کہ یہ نبی کے خلاف, اسلام کے خلاف غلاظت, گندگی کا استعمال کرتے ہیں, تو قابل برداشت نہیں ہے. بھائی اپنی سہن شکتی بڑھاؤ آپ, اس کا اور کیا علاج ہے؟ آپ کسی کا منہ تو بند نہیں کر سکتے نا. اپنی سہن شکتی بڑھاؤ, برداشت کرنے کی طاقت بڑھاؤ اپنی. کیوں قابل برداشت نہیں ہے؟ تو نبی ہے تو اس کی آپ عزت کرتے ہو, آپ عزت کرتے رہو, اوروں سے عزت کیوں کروا رہے ہو زبردستی؟ آپ کے نبی ہیں, آپ ان کی جتنا مرضی ادب کرو, ان کا کیا بولتے ہیں اس کو, احترام کرو. تو ہم تو اس کو ایک ہسٹوریکل فگر کے روپ میں لیتے ہیں. جیسے ہٹلر کا ہم ہر طرح سے ایولیوشن کریں گے تو محمد کا بھی کریں گے. تو مسلمان تو لگائیں گے ان کے نام کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو صرف محمد ہی کہیں گے. ہاں یہ ہے کہ کوئی انسلٹ تو کیا کرنی ہے, لیکن فیکٹ تو بتائیں گے. آپ یہ کہو کہ بھئی محمد کے بارے میں کوئی سچائی نہ بتاؤ, تو وہ تو منظور نہیں ہے ہمیں. نہ نیکسٹ مسلمس کو ہے. تو سچائی تو کھل کے سامنے آئے گی کہ اس شخص نے 7ویں صدی میں جس نے ایک مذہب چلایا جس کا نام محمد تھا, تو اس نے کیا کیا, اس کے کیا وچار تھے, کون کون سی لڑائیاں لڑی, کتنی شادیاں کری. یہ تو بھائی یہ خود حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم. تو اس کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے. صرف ہم تو ان کو وہاں سے پڑھ رہے ہیں, یا تو اپنی اسلامی کتابوں سے مٹا دو. تو ٹھیک ہے نا, ہمیں کسی کا شوق تھوڑی ہے کسی کا اپمان کرنے کا. تو آپ ان کو نبی مانتے ہو, مانتے رہو, لیکن ہم تو ان کی جو ہے نا ہر اینگل سے ان کی جانچ کریں گے اور اچھی بری جو بھی پڑتال کریں گے. اور دوسرا آپ نے کہا بغیر پہندے کے لوٹے ہیں, عقل مند نہیں ہیں. بھئی عقل مند تو سب مانتے اپنے آپ کو. کون اپنے آپ کو کہے گا بھئی میں بیوقوف ہوں؟ تو مسلمان بھی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. حالانکہ آج کل کوئی نوبل پرائز ان کے ہاتھ نہیں ہے, کوئی سائنس میں بالکل پیچھے ہے. پھر آپ نے کہا بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. بھائی سچ تو ایک بھی ہو نا, وہ بھی 100 پہ بھاری پڑتا ہے. تو یہ چند لوگ اتنے دلیر نکلے ہیں, تو آگے انہی میں سے انٹرنیٹ کی مہربانی سے ایکس مسلمز کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے, تیزی سے پھیل رہا ہے, یہ کیا مطلب اس بات کا؟ زیادہ بچے پیدا کرو گے تو پھر وہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں, اور اس میں کیا کوئی خاص بات ہے؟ بھئی جو پڑھے لکھے ملک ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کم بچے پیدا کرتے ہیں.
مسلمانوں میں غریبی زیادہ ہے، وہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اور اب آپ آنکڑے اٹھا کے دیکھ لو، اسلامی دیشوں میں بھی عورتیں کم بچے پیدا کرنے لگی ہیں۔ دھیرے دھیرے جاگروکتا آ رہی ہے کہ بھی چھوٹے پریوار میں ہی اپنے ان کو صحیح سے پڑھا لکھا سکتے ہیں، صحیح سے کھلا پلا سکتے ہیں۔ تو لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مذہب میں رہتے ہوئے بھی لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ریلیجن چھوڑنے والوں کی سنکھیا بھی اب بڑھ رہی ہے، یہ تو آگے بڑھتی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں ایسی کون سی خامی ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس کا میں بعد میں جواب دوں گا، سب سے بعد میں اسی کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہیومینسٹ سیکولر سارے مذہبوں کا آدر کرتا ہے۔ آپ کو ہیومینسٹ کی میں نے میسنجر پہ بھیج دیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لینا، لیکن یہاں میں بتاتا ہوں کہ ہیومینسٹ وہ سبھی دھرموں کا آدر نہیں کرتا، وہ سبھی دھرموں کو رد کرتا ہے۔ اسلام، عیسائیت، ہندو، بودھ، کیونکہ سائنس کو مانتا ہے، انسانیت، سچائی، انصاف کو ہی مانتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بھائی اسلام نے 1000 سال آپ کے اوپر راج، یہ اس کا غصہ ہے شاید۔ اور بھائی مغلوں نے، ترکوں نے، افغانوں نے راج کیا ہے، کوئی آپ نے راجپوتوں نے راج تھوڑی کیا ہے۔ آپ تو ہماری طرح ہی تھے، شاشت تھے، کنورٹ ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو انہوں نے راج ضرور کیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں تھا کہ بالکل ان کا 1000 سال تک بالکل کنٹینیوس راج چلا ہو۔ بیچ بیچ میں ہندو ریاستیں بھی قائم رہی، اور مسلمانوں کو پیچھے بھی کھدیڑا ہے، چاہے وہ شیواجی ہو، چاہے گرو گوبند سنگھ ہو، چاہے بندہ بہادر ہو۔ ہری سنگھ نلوا کا تو آپ کو نام یاد ہوگا، ان کا نام سنتے ہی کابل کی پٹھانیں، جو پٹھان عورتیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی، بھی نلوا آ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مہارانا پرتاپ، ان کا الگ علاقہ تھا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان پر گرو ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، چلو آپ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہو، ماننا ہی پڑے گا، تو فیکٹ ہی ہے۔ پرتھوی راج چوہان تھا، آپ بھی چوہان ہو۔ تو آپ نے دلی کا اگزامپل دیا، دلی میں ہندو بہومت میں رہے مسلم شاسن کے درمیان بھی، جبکہ ان کی کیپٹل تھی۔ بات تو بڑے غور کرنے والی ہے۔ تو راجپوتوں جتنی ہی ایک اور بہادر جاتی یہاں پہ تھی، جاٹ جاتی، دلی، ہریانہ، تو وہ بڑے جدی لوگ ہیں، میں خود اسی جاتی سے ہوں۔ تو دلی اس لیے ہندوؤں کی اکثریت رہی، کیونکہ یہاں جاٹ لوگ بستے تھے نا، یہ بڑے جدی لوگ تھے، اور یہ قابو نہیں آئے اسلامی حاکموں کو۔ دوسرا کارن یہ ہے کہ جاتی بندھن کٹھور ہو گئے تھے، تو ہندو دھرم نے اپنے بچاؤ کے لیے جو جات برادری کو ہے نا اور مضبوط کر لیا تھا۔ جو بھی بندہ ایک بار مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو جات سے باہر نکال دیتے تھے، اس کا اس لیے کھانا پینا سب الگ ہو گیا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کا۔ آپ کرنا 1000 سال تک رہتے رہے، تو کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لینا، کہیں کی بھی، باڑو کی، مال سوانا کی، سب یہ مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا نہیں تھا، یہ کھانا پینا ان کا اپنا الگ الگ ہوتا تھا۔ تو ہندو دھرم اس طرح سے بچا رہا۔ اور ایک تیسری اور ایک وجہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں نا بھائی کیوں سارے مسلمان نہیں بنے دلی میں، تو بھائی دلی کے جو مسلم شاسک تھے نا، اورنگزیب برگ کے، ہاں، وہ یہ نہیں کہ ان کو یہی کام تھا کافروں کے پیچھے لگے رہو، وہ تو انہوں نے بہت بہت لوگوں کو کنورٹ کیا، لیکن ان کے آپسی بھی سول وار ہو جاتے تھے۔ اورنگزیب نے اپنے پہلے بھائیوں سے سول وار کی، پھر اپنے باپ کو جیل میں ڈالا، تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہے یہ، کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو ایک ہی کام تھا، اور سارے مولویوں کے اشاروں پہ چلتے بھی نہیں تھے۔ وہ کون تھا ہمایوں، وہ تو نشیڑی تھا، افیم کا شوقین تھا وہ۔ تو ان کی اپنی کمزوریاں بھی تھی، جن سے علماء خود ناراض تھے بھی، اسلامی اصولوں پہ نہیں چل رہے، تو ان کو ایک دوسرے کا قتل کرنے میں بھی تو بزی تھے نا یہ۔ تو اس لیے دلی اور پورے بھارت میں ہندو اکثریت میں رہے، تو ہندوؤں کی بہادری اور ان کا جو مقابلہ کیا وہ بھی اس کا کارن ہے۔ اور جو اسلامی جو شاسک تھے ان کو اور بھی معاملے تھے ان کے سامنے،
پھر آپ نے باڑو کا ادہرن دیا، باڑو میں غیر مسلم رہتے رہے، تو رہتے رہے تو ان کی ضرورت تھی، نائی کی، تیلی کی، دھوبی کی، سب کی ضرورت تھی ان کی. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بھائی، اور آپ کیا مسلمان بناتے، آپ تو خود ہی مسلمان بن گئے تھے، اتنا ہی بہت تھا آپ کے لیے. اورنگزیب نیک بادشاہ تھا، ارے بھائی وہ تو اتنا کٹر، اتنا ظالم، وہ مسلمانوں کا تو ہیرو ہی تھا، کیونکہ وہ، لیکن ہمارا تو ویلن تھا، ہے اور رہے گا. اتنے اس نے مندر گرائے، وہ جو گیان واپی مسجد کا روڑا ابھی تک بھی چل رہا ہے، اور متھرا میں کیشو رائے مندر جس پہ جاٹوں نے بڑے بلیدان ہوئے اور بڑا مقابلہ کرا. پھر آپ کا ایک فیکٹ غلط ہے، کرنال کا بو قلندر، یہ پانی پت کا تھا بو قلندر. تو وجے نگر امپائر کا ادہرن دیا آپ نے، یہ بھئی یہ چند لوگ تھے، ہری ہر بکا جیسے. تو مذہب سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، جب کہ حکومت بھی آپ کی ہو. تو ہندو دھرم دوسرے طرح کا دھرم ہے، اس کی تاثیر اسلام سے الگ ہے. اسلام ایک مشنری مذہب ہے، دوسروں کو کنورٹ کرنے والا، جبکہ ہندو دھرم مشنری مذہب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا بھی پنڈت بھی تو تھے، وہ بھی اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنے پوجا پاٹ کرتے رہے بیچارے. وہ آپ کی طرح یہ نہیں تھا کہ بھئی دوسروں کو اسلام قبول کراؤ زبردستی. تو ہندوؤں نے تو بلکہ اپنے جو ایک بار مسلم بن جاتا تھا اس کو وہ واپس ہندو دھرم میں لیتے نہیں تھے. کشمیری مسلمانوں کا ادہرن ہے، انہوں نے براہمنوں سے ونتی کری کہ ہمیں واپس ہندو دھرم میں رکھ لو، لیکن اس ٹائم براہمنوں کے بڑے نخرے تھے. انہوں نے کہا نہیں، اب تم اشدھ ہو گئے ہو. یہ بیوقوفی تھی، جس کو بعد میں ہندوؤں نے سدھارا. آریہ سماج نے شدھ آندولن چلایا، اور اب آر ایس ایس نے گھر واپسی کا کام شروع کیا ہے. کافی دیر ہو گئی ہے، نہیں تو آپ جیسے لوگ جو ندیم ہے نا یہ نوین ہوتا، نوین سنگھ چوہان، تو یہ اس میں کافی دیر ہوگی. نہیں تو یہ اقبال، جناح، یہ سارے 2-3 پیڑھی پہلے کے ہندو ہی تھے. ہندو دھرم کی اپنی کمزوریاں رہی ہیں کہ انہوں نے ان باتوں پہ دھیان نہیں دیا، جبکہ اسلام یہی کہتا ہے بھی اپنے بچے پیدا کر کے آبادی بڑھاؤ، دوسرے کو کنورٹ کر کے آبادی بڑھاؤ. تو اسلام ایک الگ طرح کا مذہب ہے، اس کو مذہب بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو ایک دوسرا ایک سیاست تھی دنیا پہ قبضہ کرنے کی. پھر آپ نے کہا ہندوؤں کی کمیاں، جات پات، مسلمان سارے برابر ہیں، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا درجہ عام مسلمان سے اونچا ہے. اور پھر یہ سیاہ سنی، یہ ایک احمدی، یہ ان کا کیا جھگڑا ہے؟ اہل حدیث والے بریلویوں سے نہیں ان کے میل کھاتا، وہ سب کی باتیں الگ الگ ہیں. سب ایک دوسرے کو دوزخ بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو مسلمانوں کے فرقے ہیں جتنے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پاکستان میں بھی ہیں. تو بھائی میں ہندو دھرم کی میں نے وکالت کری نہیں، لیکن جو آپ کہتے رہے شودروں کے ساتھ برا سلوک کرا، تو اسلام نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ شودروں سے بھی برا سلوک کیا ہے. تو ہم نے جینے کا ادھیکار دیا، چھوا چھوت تو کری، لیکن اسلام نے تو جینے کا بھی ادھیکار نہیں دیا، ان کو واجب القتل مانا. تو کیا آپ اسلام کی وکالت کر رہے ہو؟ جینے کا تو کم سے کم ادھیکار ہونا چاہیے آپ کو.